اچھا مفتی صاحب، یہ تو اشرا بھی اشرا رحمت ہے اور موضوع بھی ہمارا اللہ کی رحمت ہے اور برس بھی رحمت رہی ہے، ذکر بھی رحمت کا ہو رہا ہے، سب کچھ رحمت ہی رحمت ہے. تو اس اشرے سے متعلق بتائیے کہ جب سارے مہینوں سے افضل مہینہ رمضان اور پھر اس میں رب تعالیٰ نے پہلا اشرا جو ہے اس کا نام ہی اشرا رحمت رکھ دیا یا اس سے منسوب کر دیا، تو اس اشرا رحمت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو ہم پہ سایہ فگن ہوا ہے، تو ہم اس میں رحمت الہی کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم. بہت شکریہ قبلہ. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی سیر حاصل گفتگو فرمایا، بہت خوبصورت انداز میں. دیکھیے رحمت خداوندی کی جب بات آتی ہے نا، آج سے کوئی 6 مہینے پہلے اللہ کی رحمت کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا. تفسیر کا جب مطالعہ کیا تو میں حیران رہ گیا کہ رب ایسا کریم ہے، ایسا رحمان ہے. جیسے حضرت نے بہت نفیس اشارہ فرمایا، مجھے بہت واقعی محسوس ہوئی کہ ہمارے ہاں خطباء ہیں جو قوم کو مطلب یا تو ان کو بے باک بنا دیتے ہیں یا اتنا ڈراتے ہیں کہ بندہ مایوس ہو جاتا ہے. حالانکہ رب العالمین نے جو رمضان تو یوں تو سراپا رحمت ہے، صحیح. یعنی رمضان کے پہلی رات سے لے کر آخری رات تک اور پھر چاند رات تک، یہ پورا ایک ایک ساتھ اس کی رحمت ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ایک عشرہ رکھا اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ اعلان کروایا کہ اس کا جو پہلے 10 دن ہے وہ رحمت ہے. رحمت الہی کس طرح پا سکتے ہیں؟ سوال یہ. سب سے پہلی بات کہ انسان عاجز رہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ انسان اللہ کی رحمت پر نظر رکھے اور کبھی بھی نا امید نہ ہو. دیکھیں آدم علیہ السلام، کل وہ لغزش کا ذکر ہوا، خطا اجتہادی کا. آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، خطا اجتہادی ہوئی، گناہ شیطان نے کیا. آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے لکھا 300 سال تک آدم علیہ السلام نے شرمندگی کی وجہ سے، اگرچہ وہ گناہ نہیں تھا، اگرچہ وہ نسیان، وہ خطا نہیں تھی، خطا معصیت نہیں تھی، یہ 300 سال تک آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائی شرمندگی کی وجہ سے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہی فرمایا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے، سیدنا فاروق اعظم فرماتے کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان کیفیت کا نام ایمان ہے. پھر آپ نے اس کو ایکسپلین کیا، اس کو وضاحت کی. وضاحت کیسے فرمائی؟ فرمایا قیامت کے دن اگر اعلان ہو، لوگوں کو سمجھا رہے سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین جب بنے، فرمانے لگے لوگوں اگر قیامت کے دن اعلان ہو تو مجھے اللہ کا اتنا خوف ہے کہ اگر یہ اعلان ہو کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، فقط ایک آدمی جہنم میں جائے گا، تو فرمایا مجھے اتنا خوف ہے اللہ کا کہ وہ جہنم میں جانے والا کہیں میں نہ ہوں. یعنی یہ وہ کون امیر المومنین ہے؟ جن کے سائے سے شیطان ڈرتا ہے اور جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد نبی نہیں، اگر ہوتے تو عمر ہوتے. اور جن کے لیے سرکار نے فرمایا تم تو جنت میں جاؤ، تم تو یہ عشرہ مبشرہ میں داخل ہے. جن کی شہزادی رسول اللہ کے نکاح میں تشریف لائے، جن کا عظمت و عالم یہ کہ ثواب الرائے ان کو کہا جاتا ہے. خیر، تو فاروق اعظم پھر فرمایا کہ اب امید کتنی ہے؟ فرمایا اگر قیامت کے دن اعلان ہو کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک فقط شخص جنت میں جائے گا، تو مجھے میرے رب سے اتنی امید ہے کہ جنت میں جانے والا میں ہی ہوں گا. اور ہمارے بزرگوں نے اب یہ رحمت خداوندی کو یہ سب باتیں ہم ذہن میں رکھیں کس طرح پا سکتے ہیں. دیکھیں حدیث پاک میں فرمایا گیا، رب نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. حضرت یہ حدیث ہے نا، یہ اتنا ڈھارس دیتی ہے کہ رب نے فرمایا جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے، فرمایا میں اس کے گمان کے مطابق ہوں. یعنی اس وقت جتنے ناظرین سن رہے ہیں، ہم جو یہاں موجود ہیں، آپ اور ہم ذرا غور کریں کہ ہم اللہ کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں. یعنی بیمار یہ گمان رکھتا ہے یا میں کبھی صحیح نہیں ہوں گا. لڑکی یہ سمجھتی ہے، اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ میری تو شادی نہیں ہوگی. چاہے وہ معاشرے کا مطلب حالات ہیں، لوگ بولتے ہیں کہ عمر بڑی ہو گئی ہے، 30 سال ہو گئی ہے، 35 سال ہو گئی ہے. کاروبار یہ سمجھتا کہ میرا تو کاروبار کبھی بڑھے گا ہی نہیں. طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گا. بزنس مین، یعنی اللہ، انسان کوشش کرے لیکن اللہ کی رحمت پر نظر رکھے. وہ برادر اعلی حضرت شہنشاہ سخن مولانا حسن رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں ظن نہیں بلکہ ہے یقین مجھے. واہ واہ واہ. کہتے ہیں رب یا اللہ تو نے تو ظن کی بات کی ہے نا، یعنی وہ بزرگ ان کے ہم دامن تھام کر بولتے ہیں یا اللہ تیری بارگاہ میں ظن نہیں بلکہ ہے یقین مجھے، اور وہ بھی تیرا دیا ہوا یا رب. یعنی یقین بھی تو نے دیا ہے. کیا بات ہے. کیا یقین ہے
فرمایا ہوگا دنیا و قبر و محشر میں، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، محشر میں بھی، فرمایا ہوگا دنیا و قبر و محشر میں مجھ سے اچھا معاملہ ہے یا رب۔